بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا زبردست قسم کا ریلیف ملا ہے آج پی ٹی آئی کو۔ دوسرا اپنا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک پھولن دیوی کی تاج پوشی کے حوالے سے بھی بڑی سنسنی خیز معاملات ہیں، وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا سپریم کورٹ کے اندر پھر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت صاحب نے پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو آئینی اور قانونی تھے، اس کے اوپر ان کو ریلیف ملا ہے، اور بڑے عرصے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یا عمران خان کے وکلاء کو ایک ریلیف دیکھنے کو ملا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے، یہ آئینی قانونی طور پہ جیل مینول کے حساب سے بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس میں کسی قسم کی دیکھیں نا، یہ شرعاً بھی ناجائز ہے کہ جب کوئی بڑی اس میں بھی یعنی سختی سے منع کیا گیا ہے، وعید ہے کہ کچھ جب کوئی دو آدمی آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کی باتوں کو نہ سنا جائے، کیونکہ یہ اور بالخصوص پھر جو وکلاء کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ، ڈاکٹر کا اپنے پیشنٹ کے ساتھ، یہ ایک بڑا ہی پوشیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ ویسے جنرلی بھی کسی کی باتیں جو آپ کو محفل میں شامل نہیں کرتا، جو آپ کو اپنی باتوں میں مدعو نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا، اس کی بات سننا جو ہے شرعاً قانوناً اور ہر لحاظ سے یہ ناجائز ہے۔ تو یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کے اپنا جیل کے اندر ملاقات ہوتی تھی تو بقول شیر افضل مروت صاحب کے دو فرشتے جو ہیں وہ ہماری بات سن رہے ہوتے تھے، ایک ہماری طرف بیٹھا ہوتا تھا اور ایک عمران خان کی طرف۔ تو یہ ایک بہت ہی پی ٹی آئی کو جو ہے ایک پرابلم تھا، کوئی بھی بات جو یہ کرنا چاہتے تھے اپنے لیڈر کے ساتھ وہ نہیں کر پاتے تھے۔ پھر بہت سی کاغذ پینسل لے جانے کی، ڈاکومنٹس لے جانے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ ان کی پٹیشن جو ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اگر عمران خان کے وکلاء عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کریں گے، اس دوران کوئی ایسا بندہ شامل نہیں ہوگا، کوئی سرکاری اہلکار یا کوئی بھی جس کو وہ چاہیں گے کہ وہ ہماری بات نہ سنیں۔ دوسرا یہ تھا کہ کوئی کاغذ پینسل، ظاہر ہے اب انسان ہے، اس کو اتنی چیزیں یاد نہیں رہ سکتی، وہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ کوئی جو یہ ڈاکومنٹ لے جاتے تھے اس کی فوٹو کاپی کی جاتی تھی، اسکین کیا جاتا تھا۔ تو اس کے اوپر عدالت نے بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اب یہ سارے کام جو ہیں یہ بالکل نہیں ہوں گے، نہ تو ان کے ڈاکومنٹس کی سکیننگ ہوگی، نہ ہی ان کی فوٹو کاپی ہوگی، بس آپ سرسری دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک چلیں سیکیورٹی کے معاملات سے، اب ان کو پڑھنا، ڈاکومنٹس کو، کاغذات کو سکین کرنا، ان کی فوٹو کاپی کرنا، یہ تو کسی طرح بھی آئین اور قانون کے تحت جائز نہیں ہے۔ پھر ملاقات کے حوالے سے تھی ان کی ایک استدعا کہ جی ملاقات جو ہے وہ ہفتے میں وہ 2 دن ہوتی تھی، اور اس میں بھی فیملی نے بھی کوئی ملاقات کرنی ہوتی تھی اور وکلاء نے بھی، تو اس کو بھی اب جو ہے وہ ہفتے کے میں جو ہے وہ سارے دن، یعنی ایک میرا خیال ہے سنڈے کو چھوڑ کے باقی سارے دن جو ہے وہ منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور جو ایک ان کا یہ تھا کہ تضحیک امیز رویہ جیل کے جو عملہ تھا اس کا انتظار کرانا، کئی گھنٹوں انتظار کرانا، اور پھر وکلاء کو اور فیملی کو کسی پراپر ویٹنگ روم میں بھی نہ بٹھانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کسی طور بھی آئین، قانون، رولز کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم ایک ایشو جو جس میں تمام مذہبی حلقے بھی اور تمام ہی جو مکاتب فکر تھے وہ اس کو لے کر بڑے پچھلا ایک ہفتہ جو چند دن گزرے ہیں اس میں پورے ملک میں ایک جو ہے وہ سمجھے کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے اوپر جو ریویو پٹیشن آئی ہے وہ 298 اور 295 سی اور بی جو ہے اس کی حذف کرنے سے شاید لوگوں کو یہ تاثر گیا تھا کہ یہ آئین قانون سے یہ چیزیں حذف کر دی گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر اب آج بڑی اہم جو پیش رفت ہوئی ہے
اس کو کسی حد تک ویلکم کیا سپریم کورٹ نے، اور آج سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے وہ نسبتاً دھیما تھا، وکلا بھی ایزی تھے، آج قاضی صاحب نے تند و تیز سوالات بھی نہیں کیے، اگرچہ ایک مرحلے پر وہ پھر بھی آج ایک جو ان کے سامنے کیس تھا اس کے ہٹ کے وہ ایک کیس کے ریمارکس کی طرف گئے۔ یہی اصل میں قاضی صاحب کی جو ہے وہ سب سے بڑی خامی ہے، جو کیس ان ہینڈ ہوتا ہے اس میں آپ انصاف دیں، اس میں آپ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ چلیں، آئین کی تشریح صحیح طریقے سے کریں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسلامی جو ہے وہ اس میں حوالے دیتا ہوں میں، اور پھر جی میں کوئی ریویو پٹیشن آتی ہے، میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ بھئی آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے جو کروڑوں لوگوں کے نشان بلے کے کھینچ کے، اور اتنے لوگوں کی جو آپ نے اسٹیٹ لیول پر جن کے اوپر جبر، ظلم اور عورتوں کو ننگا کرنے والے معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ ثواب اور اجر مل سکے۔ تو بہرحال ماحول اچھا تھا اوورال۔ جے یو آئی کی پٹیشن تھی، جماعت اسلامی کی تھی، تو اس میں ابھی ایک یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ جی انہوں نے ویلکم کر دیا، تمام جو مدارس ہیں، مکاتب فکر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے علاوہ پبلک ایٹ لارج میں بھی اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے میں کون کون سی غلطی ہے تو وہ اس میں درست کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ہے اس میں جو ایکسٹرا قسم کے ریمارکس تھے پیرا 6 سے 9 تک، جن کے اوپر زیادہ متنازع، وہ دیکھیں جی ایک دفعہ کسی کے اوپر بنتی یا نہیں بنتی، وہ کوئی بھی جرم ہو، وہ تو ایڈیشن ڈیلیشن اس کیس کی حد تک ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو ایکسٹرا ریمارکس دیے گئے ہیں اور اس کو حصہ بنایا گیا ہے اس فیصلے کا، کیونکہ یہ ایک بیل میٹر تھا، تو سمپلی میری رائے میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اتنی ضروری تھا کہ جی یہ دیکھیں کہ جی اتنا عرصہ سے جو ہے وہ ملزم جیل کے اندر ہے، اور اس کا جو اگر اس کو سزا بھی ہوتی تب بھی وہ اپنی سزا سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکا ہے، تو اس لیے جی اس کو بیل گرانٹ کی جاتی ہے۔ سمپلی یہ 2-3 فکر اس میں لکھنا تھا، بس دیٹس آل۔ تو کیا ضرورت تھی عدالت کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیپ میں اور ایکسٹرا قسم کے ریمارکس میں جانے کی؟ بہرحال اس کی اب 3 ہفتے کے لیے اس کو کر دیا گیا ہے، ایجنڈ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی جو بھی اعتراضات ہیں اس کے اوپر، جو بھی آئینی قانونی وہ سمجھتا ہے، وہ اس آرڈر یعنی سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ اس کو یہ جو ایک کیس ہے، اس کیس کے اندر رہ کر فیصلے کی حد تک اس کے اندر رہتے ہوئے جو کو خامیاں خوبیاں ہیں وہ سپریم کورٹ کو اسسٹ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیٹیکل اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھا ہے تو آج پنجاب کے اندر ایک اسمبلی کے باہر کرفیو کا سمہ ہے، اور اندر گلو بٹوں کا جو ہے وہ ڈیرا ہے، اور ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے کہ کس طرح سے گلو بٹ جو ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو جو ہے جو ہمارے مخالف پھولن دیوی کے جو تاج پوشی میں کسی نے رکاوٹ بنا تو اس کو ہم لمبا پا دیں گے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو یہ لمبا پڑنے اور لمبا پانے والی بڑی پرانی عادت ہے۔ یہ جو خاندان ہیں 2 جنہوں نے 35-40 سال اس ملک کے اوپر قبضہ جمائے رکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مخالفین کو تہس نہس کر دیا، سندھ کے اندر اپنے مخالفین کو تہس نہس کر دیا۔ اب پنجاب کے اندر یہ پنجاب کے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے ننگا کیا ہے، جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی ہے، اور اس کو پنجاب کے لوگوں نے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے محسوس کیا ہے، اور ہر غیرت مند بندے نے یہ محسوس کیا ہے، اور اسی نظام کے، اسی سوچ کے خلاف انہوں نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دیا ہے۔ لیکن یہ جو تاج پوشی ہو رہی ہے یہ کو 8 فروری ووٹ کے جو ہے آؤٹ کم میں نہیں ہو رہی، یہ ہے 9 فروری کے فارم 47 کی تاج پوشی ہو رہی ہے، جو سب جانتے ہیں کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی چوری اور ڈکیتی کے مینڈیٹ سے یہ آج ایک تاج پوشی ہو رہی ہے۔ عوام اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، نہ آپ عوام میں جا سکتے ہو، نہ آپ عوام کا سامنا کر سکتے ہو، جہاں بھی جائیں پبلک پلیس کے اوپر عمران خان کی باتیں، عمران خان کے نعرے ہیں، اور قیدی نمبر 804 کے چرچے ہیں۔ آپ